الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال جھوم کے 2-3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک پارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شب اسراء کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات شکل کائنات وجہ کائنات تخیل کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے پاک گھر دے اندر حاضر ہو کے جمعۃ المبارک دی حاضری نو یقینی بنانے دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو اپنی بارگاہ چے اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے میرے تواڈے واسطے باعث نجات و برکت بنائے۔ تمامی دینی دنیاوی ظاہری باطنی جسمانی روحانی مشکلات نو آسانیاں چے تبدیل فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت دے پاکیزہ گھر دے اندر آنا، آ کے خشوع و خضوع دے نال بیٹھ جانا، جمعۃ المبارک دی ادائیگی دا انتظار کرنا، یہ بڑی خوش بختی ہے۔ رب کریم دیاں جڑیاں نعمتاں اپنے بندگان تے ہوندیاں نے انہاں دے وچوں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر میں دعویٰ کراں کہ میں اپنے زور بازو تے چل کے آ گیاں، اپنی جسمانی طاقت دے نال آ گیاں تے میرے تو بڑا نکما کوئی نہیں ہوے گا۔ اگر میں اتھی آیا تسی اتھی آئے ہو تے اے سب رسول کریم دے نالین پاک دے توسل دی برکت دے نال آئے بیٹھے ہیں۔ میرے حضور دے غلاموں، قرآن پاک دی اندروں ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ انما یرید اللہ لیذہبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتھے ایک کلمہ حصر انما جڑے قرآن پاک دی تفاسیر وغیرہ نو سمجھ دینا ہے یا لکھ دینا ہے، وہ بہتر میرے تو بھی جان دینا ہے کہ ایک کلمہ حصر ہوندا ہے۔ کلمہ حصر وہ ہوندا ہے کہ جدے تو اگے بولنے دی گنجائش کوئی نہ ہوئے۔ مثال دیندا چلا کہ 4-5 لوگ بیٹھے ہون، ایک اپنی بات سنائے تے بڑا مسا بن جائے تے دوسرا جدو سنائے تے پہلے تو زیادہ ماحول قائم ہو جائے، پھر تیسرا بات سنائے تے پھر انجے ہی چاس آ جائے تے جدو چوتھا سنائے تے پھر اتنا لطف آئے کہ وہ 5ویں نو کہن کہ یار تو بھی سنا تے کہندا یار ہن تیرے تو اگے تے گنجائش ہی کوئی نہیں، یعنی تو اتنے کمال دی بات کر دیتی ہے۔
اتنے اللہ پاک نے کلمہ حسر استعمال کیتا. کلمہ حسر اتنے جا کے استعمال ہوتا ہے جہدے تو اگے کوئی گنجائش باقی بچتی نہیں. ایتھے آ کے کلمہ حسر ہے. تو کلمہ حسر کیوں استعمال ہو رہا؟ فرمایا کہ یہ جو میرے محبوب کے گھر والے ہیں، اہل بیت رسول ہیں، ان کو میں نے رب ہو کے پاک کر دیا ہے. ہوں میں اس مقام دے اوپر آ کے وضاحت کرنا ہونا کہ یار میرا لباس گندا ہو جائے تو میں دھواں تو اس طرح دھواں کہ میرا دل راضی ہو جائے. تو پھر بھی میں گھر جا کے اپنی امی نو یا بہن نو کہاں گا کہ یہ داغ سی اس طرح لگ گیا، میں تے اپنے تئیں تسلی کر لی ہے، تسی بھی دھو دینا. وہ کہندے نا ٹینشن نہ لو، وہ اچھی طرح رگڑ کے صاف کر دیندے نا، پھر بندے نو تسلی مزید ہو جاندی ہے. اگر پھر کسی ڈرائی کلینر کو چلے جاؤ، وہ کچھ کیمیکلز کا استعمال کرتا، تسلی مزید بڑھ جاندی ہے. میں کہنا کہ یہ تے پاکی ہے، میں دے رہا ہے، تیری ماں دے رہی ہے، میری ماں دے رہی ہے، یا ایک دکاندار دے رہا ہے، لیکن اس پاکی دے رنگ نو کون بیان کرے جڑا کائنات دا خدا آپ عطا کر رہا ہے. رب ہو کے رب نے پھر کلمہ حسر لگا دیتا. فرمایا میرے جیسی پاکی کس نے دینی؟ اللہ نے پاک کر دیتا. بچہ جدو پیدا ہوتا نا تو ماں بھی ناپاک ہو جاندی ہے، جگہ بھی ناپاک ہو جاندی ہے، آنے والا بچہ بھی ناپاک ہوندا ہے. جیڑا اس نو اس وقت چھو رہا ہوندا ہے، اس عورت نو آسانی دے اندر لے کے جانے دی کوشش دے اندر مبتلا ہوندا ہے، وہ سارے ہی ناپاک ہو جاندے ہیں. کیونکہ وہ جڑا نفاس دی شکل چ خون آ رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، تے سارے اس وقت ناپاک ہو جاندے ہیں. یہ صرف اہل بیت رسول نے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے کہ میں ظہر دی نماز پڑھ کے حسن جنیا ہے تے عصر دی نماز میں مصلے تے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. یہ اہل بیت رسول دا گھرانہ ہے کہ سیدہ پاک ظہر تو بعد بیٹا جندیاں نے تے عصر مصلے تے کھڑے ہو کے ادا کر دیاں نے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نا اس آیت مقدس نو اپنے انداز سے بیان کیتا. فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان کہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. فرماتے ہیں کہ یہ جڑی آیت ہے تو ظاہر ہو رہی ہے، یہ تو خدا انہاں دی پاکی دا نغمہ گا رہا ہے کہ میں پاک کر دیتا، تو پھر انہاں دی پاکی چ شک ہو سکدا نہیں. تے اے پاک گھرانہ ہے، پھر پاک گھرانے دا عمل بھی پاک ہے، پھر پاک گھرانے دے شب و روز بھی پاک نے، پھر پاک گھرانے دیاں عادات بھی پاک نے، پھر پاک گھرانے دا شہزادہ کربلا والنو چلن لگا تے چلنے دی ادا بھی پاک ہے. کربلا چ جا کے تلوار لے کے یزید دے فوجیاں دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے نا، اے بھی سینہ سپر ہونے والا شہزادہ پاکی دی علامت ہے. تے پھر جدو نیزے دی انی تے چڑھ کے قرآن پڑھیا اے بھی دلالت کر رہا کہ شہزادہ پاک ہی بڑا ہے، دلالت کر رہا. میں کہنا خون دا ایک قطرہ وجود انسانی دے اوپر لگ جائے تے انسان کراہت محسوس کرتا، اس نو دونے دی طرف راغب ہو جاندا ہے، لباس دونے دی طرف راغب ہو جاندا ہے. اے دیکھ لو کربلا دی اندر 72 تن کٹ گئے، لیکن شہزادہ رسول نے کی اعلان کیتا کہ صفاں درست کرو، پہلا جمعہ پڑھ لیے. ایتھے بھی جمعے نو نہیں بولے. وہ تو الگ بات ہے کہ امتی بڑا بے باک ہو گیا، کہندا جی کام تو فرصت نہیں ملتی، تھکا ہارا آنا آ کے مسا 2 ٹکر روٹی دے کھانا تے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہڑے وقت صبح ہو جاندی ہے. باقی نمازاں کام دی نظر ہو گئیاں تے مغرب عشاء آ کے آرام تے روٹی دی نظر ہو گئی تے اسی ہے مسلمان لیکن صاحب مسلمانیت نہیں. میں ایک بہت بڑی بات کر لگا، دل دے کنا دے نال ذرا میری بات نو سننا کہ کربلا دے میدان دے اندر جدو امام علی مقام گئے نے تے آپ تے نال آپ تے بائی حضرت امام حسن دیاں بیٹیاں بھی گئیاں نے. تے جس وقت کربلا دا میدان سجیا تے صرف اہل بیت نبوت دے اندروں ایک شہزادہ بچیا، اس کا نام ہے علی بن حسین. زمانہ اس نو امام زین العابدین دے نام تو جاندا ہے. یہ نام نہیں ہوستا، یہ شہرت پائی ہے اس نام تو. کچھ چیزیں ایسی ہوندیاں نا فیم ہو جاندیاں نا معروف ہو جاندیاں، یہ شہرت پائی ہے. اصل نام سی علی بن حسین. اج بھی سید گرانہ ہوئے نا ذرا چنگی لڑی ہوئے تے ٹٹول کے دیکھ لینا حسن بن علی، علی بن حسین، اے حسنین کریمین دی نسبت دے نال حسنین نام رکھ لیا. انہاں دے اندر نام بڑے بڑے خوبصورت ملن گے.
تے علی بن حسین کربلا دے میدان دے اندروں ایک شہزادہ بچیا، تے بچیا کس طرح؟ آپ اتنے بیمار سن کہ بستر دے اوپر لیٹے پے نا، شدید بخار ہے۔ جدو پتہ چلیا نا کہ سارا کنبہ کٹ گیا، شہید ہو گیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابا جی میں بھی جانا ہے۔ فرمایا نہیں بیٹا تو نہیں جانا، تیرے اوپر بیماری دا زور ہے، تے حالت بیماری چ تے شریعت آزادی دے دیندی، تو بیٹھ، میں تیرا باپ تینوں حکم دے رہا تو نہیں جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوندا سی نا تے غلبہ بیماری اتنی سی کہ میں گش کھا کے زمین تے گر جاندا سی، بے ہوشی گشی تاری ہو جاندی۔ آج کل سارا کچھ ہے، سب کچھ گھر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اسی بہانے بنا کے بیٹھ جانے ہیں، ہیلے بنا کے بیٹھ جانے ہیں۔ ایک سادہ جی مثال دیندا چلا، ایک صاحب مینوں ملے، سلام دعا لئی، کہندے جی تہاڈا علامہ رضوی دے نال بڑا ریلیشن ہے، بیانات سننا ہے، کافی سارا ذکر تسی کر جاندے ہو، بابے دی کیا بات سی، لکھاں سلام ہے بابے دی عظمت، بابے جیسا ہیرا نہیں دوبارہ آنا۔ تے گل اس طرح کہ جو بابا سی سو بابا سی، پتر ویسی پارٹی لے کے نہیں چل رہی۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے میں مان لینا، لیکن بیٹھنا ذرا۔ میں کہا ایمانداری دے نال دسی، بابے نے اپنی حیاتی دے وچ 2 الیکشنز چ پارٹیسپیٹ کیتا، تو کسی ایک چ بھی جا کے الیکشن دے اندر بابے نے ووٹ پا کے آیا؟ چپ ہو کے بہ گیا۔ میں کہا اسی سارے ڈرامے بازیاں کرنے ہیں، ظاہر اسی کچھ دکھانے ہیں، تے بعد از وصال اسی کہنے ہاں بندہ بڑا کمال دا سی۔ میں کہا تو مرغوب ہویا جنازہ دیکھ کے کہ 2 کروڑ جنازہ، ویل چیئر تے بیٹھا، معذوری دی حالت والا بابا، تے میرار پاکستان تے جس سمت نظر دوڑاؤ عوام الناس تا جمع غفیر، یہ کس طرح ہو گیا؟ میں کہتے تو دیکھنے تو بعد آ کے بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ سودے ہوندے نا بن ڈٹھے کرنے پیندے نا۔ یہ دربار مصطفیٰ دی اندر سودا کرنا ہے، اتھے کچھ چیزاں بغیر دیکھے تو مننے پیندیاں نا۔ امام علی مقام دی زندگی نو اگر پڑھ کے دیکھو تے آپ نو رخصت سی۔ ابا جی کہہ رہے نا نہیں بیٹا تو نہیں جانا، آپ فرماندے حکم ہے۔ جس وقت استاد اپنے برابر کرسی لگا کے شاگرد نو آکھے نا بیٹھ، ادب دا تقاضا آئے ہے کہ شاگرد آکھے استاد جی تسی استاد ہو، میں شاگرد ہاں، جتنا مرضی پڑھ گیا ہے تے تسی استاد نا، میں نہیں تواڈے برابر بیٹھ سکتا۔ لیکن اگر استاد کہہ دینا میں کہہ رہا بیٹھ، ہن حکم نو ادب تے مقدم جان دے ہویا بیٹھ جا۔ اگر کوئی ہون بھی آکے گا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا، پھر وہ استاد کہلائے گا، کیونکہ انہوں استاد حکمن کہہ رہی ہے۔ ایک ہندہ محبتن کہنا، جدو وہ محبتن کہہ رہے سی تسی بھی ادبن کہہ دیتا کہ میں نہیں بیٹھ سکتا، تسی استاد ہو میں شاگرد ہاں۔ لیکن جدو انہوں نے کہتا میں کہہ رہی ہوں کہ بیٹھ، ہن ادب جڑا ہے یہ حکم دے درجے دے تائب آ جائے گا، حکم نو مقدم جانیا جائے گا تے بیٹھی آ جائے گا۔ ایسے طرح ہی امام زین العابدین نے فرمایا ابا جی میں جانا چاہنا ہے، میرے اندر بھی غیرت ایمانی ہے، میں کربلا دے میدان چ جا کے اپنے بائیاں دے نقش قدم تے چل کے جام شہادت پینا چاہنا۔ تے باپ نے کہا کہ بیٹا نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ تو نہیں جاویں گا۔ تے پھر آپ فرماندے نا کہ میں حکم نو اپنے دامن چ جگہ دیتی تے میں بیٹھ گیا۔ ایک کربلا دے میدان جو صرف ایک شہزادہ بچے، اصل نام علی بن حسین، امام زین العابدین دے نام تو شہرت پائی۔ یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ زین کہندے نا سجاوٹ نو، زیب و زبائش نو، عابدین عابدوں کی سجاوٹ، جڑے نیکوکار نے انہاں دی سجاوٹ امام زین العابدین، اے نام دا مطلب بندہ آپ دے۔ تے آپ واحد ایک شہزادہ ہے جڑا کربلا دے میدان چو بچ کے پھر یزید دے دربار والنوں غلام بنا کے بیڑیاں چے زنجیراں چے جکڑ کے لے کے چل پئیاں نے یزیدی فوجاں، پھر شہزادیاں رسول دے گرانے دیاں، انہاں دیاں عصمتاں نو تار کرنا چاہیا، لیکن انہاں نے اپنیاں چادراں نو اوڑے رکھیا سراں دے اوپر، بڑی مشکل دے نال کئی شہر کئی میلاں دا سفر طے کر کے دربار دمشق چے یزید دے دربار دے اندر ایک قافلہ پہنچتا ہے۔ اس مقام تے ایک انوکھا باب ہے کہ سیدہ زینب اے امام حسین دی بہن ہے، آپ جدو یزید دے دربار اندر پہنچتی ہیں نا تے یزید ظاہری طور تے نا گرگٹ والا لبادہ اوڑھ کے تے دل جوئی کردا کہ میں نہیں سی چاہندا کہ یہ معاملات بنن، یہ جو بھی ہویا غلط ہویا، میں تواڈے درد دے اندر برابر دا شریک ہاں، جرنیلاں نے غلط کیتا، بھئی یہ تو بیجیا تے تو انی اتھارٹی دیتی تے انہوں نے جا کے غلط کیتا نا، تو چاہندا تے پاور تے زور تے روک سکتا۔ لیکن یزید نے اس وقت ظاہری طور تے ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کو مگر مشت آنسو بہا کے دل جوئی کی تھی شہزادی رسول دی،
لیکن شہزادی سمجھ گئی کہ یہ 2 نمبری کر رہا. آپ اپنا پردے دی اوٹ چ بیٹھ کے یا یزید مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دینا شروع ہویا. تے یزید نے نا خطبہ دندے دندے اپنی بڑائی بیان کیتی تے آلے رسول دی ذات نو تانو تشنید دا نشانہ بنانے دی کوشش کیتی. جدو اہل بیت رسول دے بارے چے سخت جملے یزید نے استعمال کرنا شروع کیتے نا تے نبی دی آل دی شہزادی سیدہ زینب پردے دی اوٹ چے کھڑیاں ہوئیاں. فرمایا او ظالم ٹھہر جا. پھر یار یہ کوئی عام بیٹی نہیں، یہ عام بیٹی نہیں، یہ زارا پاک دے بطن چے پل کے جوان ہونے والی بیٹی، اس ماں دے بطن چے پل کے جوان ہونے والی جڑی عشاء تو بعد وضو بنا کے مصلی بچھا کے اللہ اکبر کہہ کے پہلی رکعت واسطے ہاتھ باندھے تے الحمد شریف تو بعد 29 پارے ایک رکعت چے تلاوت کر جائے. اس پاک رسول دی شہزادی تے جدو کیا نا یزید ٹھہر جا تو جھوٹا ہے تے غلط بیانی کو لو کام لے رہی ہیں. تے حضرت نعمان بن بشیر ایک صحابی نہ بوڑھے ہو چکے نہ نابینا ہو چکے نا تے بھی اس جمعے دے اندر بیٹھے پے نا لوگاں دے اندر جلدی تے نال قریب بیٹھے شخص دے کندھے نو ہلا کے پوچھتے نا یہ علی آن کے خطاب کر رہے نا. اس نے کہا نہیں یہ علی نہیں، یہ پردے دی اوٹ جو علی دی شہزادی سیدہ زینب خطاب کر رہی ہیں. یعنی مشابت اتنی سی. اگر باپ حلال کما رہا ہوئے نا نسل نو حلال کھلا کے جاوے تے صدیاں بعد بھی لوگ سوال کر لیندے نا کہ فلاں کلام کر رہا. یعنی وہ دی شباہت بیٹی دی اندروں نظر آ رہی سی. وہ دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب جیسے ممبر سے علی بول رہا ہو. کسی اہل محبت نے بات کی تھی نا تو سیدہ زینب نے ٹوک کے رکھ دیتا. فرمایا یزید زبان سنبھال کے بات کر، ہے نا سوچ کے کربلا دے میدان دے اندر جو بن گیا اس تو بعد اہل بیت نبوت کمزور ہو گئے نا. تو ایک بھی جملہ زیادہ دے کے دیکھ، میں تینوں دسنیاں کہ تو کی یا تیری حقیقت کی ہے تے نبی دے دین دی اصل چہرہ تے اصل تصویر کی ہے. جدو اتنی بات کی تھی انہیں یزید دیاں ٹانگا کانپ کے رہ گئیاں. تصور بناؤ نا جڑا اتنا ڈر پوک سی کہ ایک خاتون دی داڑ دے اوپر کانپ کے رہ گیا. اگر امام علی مقام دے سامنے آ جاندہ تے امام دا مقابلہ کر سکنا سی. او تے اہل بیت نبوت دا اپنا اخلاص سی نا کہ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رسائیں. دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. تے مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی نے بڑے کمال دی بات کی تھی. آپ فرماندے نا آخر کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. یہ جس طرح دا سودا ہے نا آ کے بیچیا کہ بچے کو ہا دیتے کنبے لٹا دیتے، لیکن نانے دا دین کسے بھی رنگ چے غلط رستے تے نہیں پہن دیتا. مولانا ظفر علی خان نے کیا سی نا قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اچھا کچھ لوگ اس شعر تے اعتراض کرتے ہیں، کہندے جی حسین علیہ السلام تے قتل ہو گئے کربلا دے میدان دے اندر 61 ہجری چ. یزید بعد وچ بھی زندہ رہا، 6 سال دی حکومت چلی. یہ کس طرح تسی کلام کر دیندے ہو کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. تے ساڈے سنی بھی سوچ دے نا منطق تے اچھی ہے، بات تے ایدی وسن والی ہے. یزید تے بعد وچ بھی زندہ رہا، حسین علیہ السلام تے شہید ہو گئے. تے یہ شعر کس طرح صداقت تے مبنی. اج دے جمعے جو اس شعر دی شرح لے کے جاؤ کہ یزید دے بیٹے سی 14 تے امام علی مقام دا ایک بیٹا کربلا دے میدان چوں بچ کے آ رہا، باقی سارے جامع شہادت نوش فرما جاندے نے. تے یزید دے 14 بیٹے سی روئے زمین دے اوپر. یزید دے انتقال تو بعد یزید دا ایک نیک سیرت بیٹا معاویہ بن یزید تخت تے بیٹھتا ہے تے نال ہی اٹھ چاہندا ہے، کہندا مینوں اس تخت دے نا پایاں دی اندروں اہل بیت نبوت دے خون دی اے خوشبو آندی ہے تے میں نہیں بیٹھ سکتا اس تخت دے اوپر. میرے بڑے نے غلط کیتا، حق خدا بھی نہیں سی، حق میرا بھی نہیں، میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھدا. تواڈے کولو 6 دن ہے، تسی فیصلہ کر لو، کسے نو منتخب کر لو. وہ اتر گیا سی، یعنی ایک بیٹا یزید دا نیک بھی ہے سی. لوگ سوال کرتے ہیں نا عمر ابن سعد بن ابی وقاص دا بیٹا پٹری تو کیویں لے گیا. میں کہا حضرت نوح دا بیٹا کنعان کیویں پٹری تو لے گیا. جے نبی دا بیٹا پٹری تو اتر سکتا ہے تے صحابی دا بیٹا کیوں نہیں اتر سکتا. اسی ماننے ہیں کہ وہ غلطی دے رستے تے چل بسیا. ایسے طرح یزید بدکار سی، ظالم سی، فاسق سی، فاجر سی، زانی سی، شرابی سی.
ساریاں خباستاں سی، لیکن بیٹا اس کا بڑا اخلاص تھا، پیکر نکلے اگوں۔ اس نے کہا جی میں نہیں بیٹھنا۔ 14 بیٹے یزید دے روئے زمین دے اوپر موجود سی اس وقت جدو شہزادہ رسول صرف کربلا چو ایک بچ کے آ رہا۔ آج ہر تیسری گلی چو تینوں رسول دی آل دا کوئی چمکتا پھول نظر آوے گا، لیکن یزید دی نسل دا کوئی بھی آج نظر نہیں آوے گا۔ اس چیز دی طرف اشارہ ہے مولانا ظفر علی خان نے کیتا کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے۔ یزید اس دن مر گیا سی، 14 پتر ہون دے باوجود وہ بانج ہو کے رہ گیا سی، ککھ دے پلے نہیں بچیا۔ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس دن بچائے، اگر اس دن نہ نکل دے شہزادگان رسول میدان دے اندر تے یہ بات عام ہو جانی سی کہ جڑا یزید دا فتویٰ ہے کہ ماں بیٹے تے حلال ہے، بیٹے تے ماں حلال ہے، بہن بائی تے حلال ہے، بائی بہن واسطے ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ساڑے اندر حلول کر جانے سی تمیز باقی نہیں سی رہنی۔ انہوں نے آ کے مجدد بن کے تجدید کر کے دسی، تازگی بخش کے دسی کہ نانے دا دین کی سی تے یزید ملعون دا گندہ ذہن کی سی۔ یہ ساری ڈیوائیڈنگ کر کے دسی، تقسیم کر کے دسی۔ پھر وہ جدو پلٹ کے آئے نا مدینہ پاک کے اندر، تے پھر آ کے آپ نے مدینے تو باہر ایک خیمہ لگا لیا، اس کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی۔ یہ لمبا عنوان ہے۔ آپ نے پھر کسی بھی قسم دا سیاسی معاملات دے نال اپنا ریلیشن شپ نہیں رکھیا، لیکن اگر کسی غریب دا حق ماریا جاندہ رہا تھے آپ نکل دے رہے نا میدان دے اندر۔ آپ نے آ کے کٹیا لگائی، اس کے اندر اللہ اللہ کر دینا، دن رات اس کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ آپ دے بیٹے نا حضرت امام باقر آپ فرماندے نا کہ ایک رات ایسی آئی کہ میں ظاہری طور تے بستر تے لیٹ چکے دا سی، اکھاں بند کرنے دی کوشش کرنا لیکن مینوں نیند نہیں آ رہی۔ ابا جی نے مصلی سمیٹیا، قرآن پاک اٹھایا، تاک چ رکھیا تے فرماندے نا ایکو بوری وہ جس کے اندر ابا جی دن نو کچھ سامان بازار چو خرید کے لے کے آئے سی نا، اس نو اٹھا کے نا اپنے کندھے تے رکھنے دی کوشش کرتے ہیں تے فرماندے بڑھاپا غالب آ چکے دا سی، بار بار اٹھاندے نا کندھے تے رکھنے دی کوشش۔ میں نا قریب ہویا تے ابا جی کہندے بیٹا اٹھا کے میرے کندھے تے رکھ۔ میں کہا ابا جی تسی مینوں حکم دو، میں اٹھا لینا ہے، ایک کس دی ہاں دینا ہے، میں جا کے دے آنا ہے۔ آکھیا بیٹا بات اس طرح ہے کہ پھر تینوں اس دا دروازہ بھی دسنا پے گا، اس دا نام بھی دسنا پے گا، یا میں کسی غریب دی پردہ پوشی دے ذریعے مدد کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اے راز تیرے تک بھی آ جائے، میں چاہنا ہے کہ وہ دی پردہ پوشی قائم رہے، مدد اپنی جگہ تے ہندی رہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اعلانیہ طور تے کسی نو پتہ چلے بیٹا میرا تے میرے رب رسول دا معاملہ ہے، تو اس دے اندر نہ بول۔ آپ فرماندے انہاں دیاں راتاں اتنیاں پاکیزہ سی تے جدو کربلا دے میدان چو پلٹ کے آئے نا، یہ ٹوٹل معاملہ دیکھ لو کہ جدو مدینے چو نکل دینا ہے پھر مدینے آنے تک 3 تو 4 ماہ دا وقت لگتا ہے۔ تے جس وقت آپ کربلا والو چلے سی نا تے زیادہ تو زیادہ جڑی مورخین نے آپ دی عمر لکھی ہے 33 سال سی، تے آپ دی سیاہ داڑھی سی، بڑی اچھی جوانی سی۔ تے آپ جدو کربلا والنو جان دینا سارے معاملات دیکھتے نا کہ کون کس مقام تے کس شدت کرب دی اندر مبتلا ہو کے جام شہادت پی رہی ہے۔ تے جدو 3-4 ماہ تو بعد واپس مدینے آندے آنا تے حضرت علی دی ایک زوجہ سی، وہ بھی استقبال کرنے واسطے میدان چی آندیاں نا کہ آج شہزادگان رسول پلٹ کے آ رہے نا۔ جدو آندیاں نا تے آ کے دیکھتی ہیں نا کہ اگے اگے ایک سفید داڑھی دا مالک شخص گھوڑا دوڑائی چلا آ رہا ہے، تے وہ جلدی دنال نہ پیچھے ہٹ جاندیاں نا۔ تے حضرت امام زین العابدین سواری تو نیچے آندے نا، اگے نو بڑھ دینا، او خاتون اور پیچھے ہو جاندیاں نا۔ تے آپ سوال کر دینا، پوچھتے نا اماں جی کیا دادی دا تے پوتے دا بھی پردہ ہوندا ہے؟ تے جدو کلام کردیاں نا تو انہاں دیاں اکھاں چھلک جاندیاں تے داڑ مار کے پوچھدیاں نا انا زین العابدین، تو زین العابدین؟ آکھیا جی ماں جی۔ فرمایا بیٹا یہ کس طرح ہو گیا؟ 3-4 ماہ قبل تو جدو نکلنا ہے مدینے چو تیری سیاہ داڑھی سی، آج جدو تو مدینے چ پلٹ کے آ رہا سفید داڑھی ہو چکی ہے۔ تے آپ نے تاریخی جملہ دیتا، فرمایا اماں جی جو کربلا دے میدان چ میں دیکھ کے آیا نا، اگر کوئی ہور دیکھ لیندا، اگر کسی پہاڑ دے اوپر اتنیاں سختیاں آندیاں،
تے او ریزا ریزا ہو کے رہ جاندا۔ اے تے اماں جی میرا حوصلہ ہے کہ میں سب کچھ اپنے سینے تے برداشت کر آیا، لیکن میں صبر دا دامن نہیں چھوڑیا، جبل استقامت بن کے چلا آیا۔ اتنیاں مشکلات سمیٹنے تو بعد ایویں تے نہیں نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمٰن دے چھوٹے بھائی حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر کے آخر کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ یہ انہاں دا صرف سی، انہاں دا حوصلہ سی، میرے تیرے باستی بات ہی نہیں سی۔ اسی تے صرف وقت تے نماز پڑھ لیے، یہ ہوئی بڑی بات ہے۔ اسی تے صرف آج رسول دے دین دے کسے سچے شخص دی سچائی دے نال کھڑے ہو جائیے، یہ ہوئی بڑی بات ہے۔ اسی تے وہ بھی نہیں کر پا رہے یار۔ اسی تے دیکھنے ہیں کہ چڑھدا سورج کس طرح اس نو سلام کر کے کہنا سجنا میں تے تیرا یار ہاں۔ اسی تے فوری طور تے 2 نمبر بندے دی اقتدا چ چل پسنے ہیں۔ یہ حسینیت اس چیز دا نام ہے کہ اج دے یزیداں دے خلاف بھی میدان دے اندر جبل استقامت بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ بھئی کہ آ ستمگر ہنر ازمائیں، تو تیر ازما ہم جگر ازمائیں۔ لیکن یہ تے اپنے اپنے مقدر دیکھو، اقبال نے اتنی زیادہ شاعری کی تھی۔ میں کدی کدی کہنا کہ لوگ آ کے بسا اوقات تنقید کر دیندے نا، اقبال نے اتنی زیادہ شاعری کی تھی تے اینڈ دے اوپر اقبال پتہ کی لکھ دینا، آپ فرماندے نا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو چراغ جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اقبال دا اپنا منطق ہے کہ میں چراغ جلا دیتا ہے، حالانکہ اقبال نے ذکر کیتا، آپ فرماندے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہنا میرے اپنے بھی ناراض بیگانے بھی میرے تو ناخوش ہیں، صرف اس وجہ دے نال کہ میں انہاں دی ہاں چ ہاں نہیں ملا رہی ہوں، جو غلط ہے میں غلط کہہ رہی ہوں، جو ٹھیک ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اگر آج اقبال دا کوئی مانی ہوئے لیکن روش اقبال نو چھوڑ کے اگے نو بڑھے تے آکھے جی میں حسینی بھی ہاں اقبال دا مانی بھی ہاں، تے صاحب نہیں تو اپنی زبانی آپ میاں مٹھو بننے دی کوشش نہ کر، کردار پیش کر اقبال جیسا، حسین جیسا، حسین دے بیٹے امام زین العابدین جیسا۔ حضرت امام زین العابدین اپنی اس بند کٹیا دے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کردے رہندے نے، صحرا دا علاقہ ہے، چمکتا سورج ہے، تپدا صحرا ہے، گرمی دی شدت ہے، مختار سخفی ایک ایسا شخص برسر اقتدار آیا سی جس نے ہر اس شخص نو چن چن کے واصل جہنم کیتا سی جس نے حسین علیہ السلام دے خلاف تلوار اٹھائی سی۔ اس مختار سخفی نے اس وقت اپنیاں فوجاں لگا دیتیاں سارے انہاں لوگاں دے پیچھے جنہاں نے جا کے کربلا دے میدان دے اندر امام حسین علیہ السلام دے کنبے دے اوپر ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے سی تے شمر او جس نے امام دے حلق تے کھنجر چلایا سی، صحرا دی اندر دوڑ لگائی دی آ رہا، پیچھے پیچھے مختار دیاں فوجاں لگیاں پئیاں، اگے کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک خیمہ نظر آیا، چادر اٹھائی اندر داخل ہو گیا، انہاں کلاہٹ احساس پھول رہے ہیں، امام نے انج کر کے نظر ڈال لی، آپ نے قرآن نو بند کیتا، فرمائے میرے لائق کوئی خدمت، اس نے نہ ہکلاہٹ دے اندر کیا پانی، آپ نے جلدی دے نال نہ اٹھ کے کٹورا اپنے ہاتھاں دے نال دھو کے گڑے دے اندروں پانی ڈالیا، بھر کے کٹورا اس دی خدمت چ پیش کیتا، اس نے اپنے لباں نال لگایا، ایک سانس دے اندر سارا کٹورا پی گیا، آپ نے پوچھا ہور، اس نے کیا ہاں ہور، آپ نے دوسرا کٹورا بھر کے اس دی خدمت چ پیش کیتا، پھر پی گیا، ہور پیئیں گا، اس نے کیا ہاں، آپ نے تیسرا کٹورا پیش کیتا، وہ پی گیا، پینے تو بعد نا او شمر کہندا کہ میں اٹھیا، خیمے دا پردہ اٹھایا، دیکھیا کہ باہر ماحول سازگار ہو چکے ہیں، فوجی کتے نکل چکے نا، چکما میرا کامیاب ہو چکیا، میں باہر نکلیا، دل ہی دل چ خیال آیا کہ شاید امام نے پہچانیا نہیں کہ میں کون ہاں، اگر پہچان لیندے تے یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ کدی بھی پانی پیش نہ کرتے، تے کہندا کہ پھر خیال آیا کہ ظلم تے بڑا کیتا سی، تے چلو آج انہوں نے میرے نال احسان کیتا تے حقیقت تو آگاہی کر دینا، پھر جو ہوئے گی سو دیکھی جائے گی، کہندا میں خیمے دا پردہ ہٹایا، اندر داخل ہویا، داخل ہو کے امام صاحب دے چہرے والوں دیکھا، آپ نے فرمایا اور پانی پینا، اس نے کیا نہیں، فرمایا کھانا نہیں، کیا حضور شاید تسی مینوں پہچاننے آ نہیں کہ میں کون، جدو اتنی بات کیتی نا تے ہن امام دیاں نظراں جھک گئیاں تے آنسواں دی برسات شروع ہو گئی، تے پھر آپ نے اپنے آنسو صاف کیتے تے چہرہ اٹھایا تے جلال دا اظہار فرمایا ظالم کوئی اپنے باپ دے قاتل نو نہیں بھولدا،
جدے تو خیمے دا پردہ اٹھا کے اندر قدم رکھیا سی، میری نظر پہلی دفعہ تیرے چہرے تے جا کے ٹھہری سی نا، تے کربلا تے ریگزار تے اپنے باپ تے حلق تے اوپر تیرا چلدا کھنجر یاد آ گیا سی، مینوں اپنے سینے دے سارے پھٹ یاد آ گئے سی، زخم یاد آ گئے سی۔ پھر حضور مینوں یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ پانی کیوں پلایا؟ آپ نے فرمایا کربلا دے میدان اندر اسی تیرے مہمان سی، جو تیرے کو ہو سکتا سی سو تو کردہ رہا، وہ تیرا کردار سی۔ اج میرے خیمے چ تو آیا سی تے اسی حسینیاں جو ساڈا کردار سی اسی سامنے رکھ دیتا۔ بدلہ لینا، آزمائشاں اندر مبتلا کر دینا یزیدیاں دا ورثہ سی، معاف کر دینا جبل استقامت دا پہاڑ بن جانا، قرآن دی ناستہ مصداق بن جانا۔ اللہ فرما رہا وبشر الصابرین، اور صبر والوں کے لیے بڑا انعام ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا یہ خاص حسینیہ دا ورثہ ہے، تسی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امام باقر فرماندے نا کہ ابا جی دے شب و روز اس طرح دے گزرے کہ شاید اس دی دوسری مثال میں کسی بھی شخص کے بارے چ تشبیہ و تمثیل دے ذریعے بھی نہیں دے سکتا۔ آپ فرماندے ابا جی حج کرنے واسطے چلا گئے۔ اچھا ایک بہت بڑا آج دے دور دا سوال ہے، اس کا جواب لیندے جانا کہ لوگ کہندے کہ اے بیعت کیوں کردی ہو؟ کیا رسول کریم دے زمانے دے اندر بیعت ہوئی؟ ظاہری بات ہے بیعت ہوئی، وہ جڑی بیعت رضوان جی دا ذکر قرآن اندر ہے وہ بھی ایک بیعت ہے۔ پھر اس تو علاوہ بھی حضور نے کچھ بیعتاں لئیاں نے، وہ الگ بات ہے کہ وہ موقع دی مناسبت تے جا کے لئیاں گئیاں نے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق برسر اقتدار آئے نا تو بیعت ہوئی ہے، جناب عمر جدو برسر اقتدار آئے نا پھر بیعت ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی برسر اقتدار آئے نا پھر بھی بیعت ہوئی ہے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جدو برسر اقتدار آئے نا اس وقت بھی بیعت ہوئی۔ تے جس وقت یزید جیسا گندا فاسق تے فاجر شخص تخت دے اوپر بیٹھ گیا تے پھر نہ بیعت نے تھوڑا رستہ بدل لیا، کیونکہ ہن طاقت دے زور تے تخت تے قابض ہو گیا سی۔ لوگ چاہتے تے ایسی کہ حسین علیہ السلام دے نال جا کے تے ہاتھ ملا لیا جائے، لیکن یزید دی تلوار کو ڈر آندا سی، اس وجہ دے نال کچھ خاموشی سادھ لی گئی۔ تے پھر امام زین العابدین صحرا چ بیٹھ کے پھر جڑے اہل علم سی، اہل فہم و فراست سی، وہ کھنچے چلے آئے، دنیا تو لوگ آئے، جس طرح امام صاحب بھی بہت بڑے امام نے۔ آپ فرماتے ہیں میں جا کے حضرت امام زین العابدین دی بیعت کی تھی۔ امام حسن بصری رسول کریم دا جس وقت نبوت دا دور سی، آپ دا بچپن دا دور ہے، سیدہ عائشہ پاک فرماندیاں نا کہ یہ حالت بچپن چ میرے گھر آئے، رسول کریم نے پیالے چ پانی بچایا دا سی، امام حسن بصری نے اٹھایا لبانہ لگایا تے پی گئے، یعنی انہاں نو رسول کریم دا جھوٹا پینے دا بھی شرف ہے۔ لیکن بات یہ سی کہ اس وقت بہت بچپن سی آپ دا، جس وقت بالغ ہوئے نہ رسول کریم دنیا تے موجود کوئی نہیں تے اسی صحابی نہیں کہہ سکتے، اسی تابعی آکھاں گے، لیکن یہ تابعین دی اندر اس صف چ شامل ہے کہ جنہاں نے رسول کریم دی حالت بچپن چ زیارت ضرور کیتی ہے۔ آپ نے آ کے بیعت کیتی حضرت امام زین العابدین دی، ہن بیعت نے رستہ بدل لیا، اگے اس بندے دی بیعت ہوندی رہی ہے جڑا تخت تے بیٹھا ہوندا رہیا سی، ہن لوگ آ کے بیعت کردے سی امام زین العابدین دی، تخت دے اوپر یزید بیٹھا دا سی، لیکن بیعت ہو رہی ہے، بیعت نے اپنا رستہ بدلیا۔ پھر حضرت حسن بصری تو سلسلہ چلیا، جناب سر سکتی جنید بغدادی، پھر جنید بغدادی تو اگے حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، یہ اج تک جڑا سلسلہ بیعت چلیا آ رہا روحانی سلسلہ بیعت، یہ حضرت امام زین العابدین تو چلے آ رہے ہیں، اس کے اندر شک و شبہ کوئی نہیں۔ اگر یہ غلط ہوندا تے شہزادہ رسول منع کر دیں کہ کیوں میں بیعت نہیں جے لینی کسے، آپ نے کروائی ہے بیعت، لوگوں نے آ کے آپ کو علم دین سیکھیا ہے، پھر زمانے نو سکھایا ہے۔ آپ فرماندے میرے ابا جی دے شب و روز بڑے اچھے گزرے۔ امام باقر فرماندے نے ایک مرتبہ حج کرنے واسطے چلا گئے تے اس وقت دا بادشاہ مروان بن عبد الملک بھی آیا تے وہ بھی حج کر رہا سی، او دا خیال سی کہ لوگ میری بادشاہت جبے کبے دا لحاظ کر کے راستہ چھوڑ دیں گے، میں حجر اسود دے نزدیک جاواں گا، اس دا بوسہ لاں گا تے اگے نو بڑھ جاواں گا، لیکن اس مقام دے اوپر اس نے دیکھا کہ اوشاکان اپنی دن اندر مبتلا ہے، بس چیڑا نہیں وہی منتظر ہے کہ کسی طرح میں اڑ کے تجسس کہ وہ حجر اسود دے نزدیک چلا جاواں، تو کسی نے راستہ نہیں نہ دیتا تو مروان پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر یکا یک ایک بوڑھا بزرگ آیا، جدو اس بزرگ دا قدم مطاف کے اندر آیا نا
تے لوگاں نے رستہ پیدا کر دیتا. وہ شہزادہ چلدا چلدا قریب گیا، سفید داڑھی ہے، بڑھاپا وجود تے تاری ہے، تے جا کے نا حجر اسود دا بوسہ لیا. تے مروان بن عبد الملک نے اپنے درباری شاعر نو مخاطب کیتا، آکھیا کہ اے آنے والا کون ہے؟ درباری شاعر دی اے نوکری ہوندی رہی یا ڈیوٹی ہوندی رہی یا کہ وقت دی مناسبت دے مطابق بادشاہ دی دل جوئی واسطے کوئی نہ کوئی شعر کہہ دینا. تے اس نے اس وقت جڑا شعر آکھیا نا، اس شعر نو اگر فاضل بریلوی علیہ رحمہ دی زبان اندر بیان کریے تے اس نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، کہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. مروان بن عبد الملک نے جدو دیکھے آنا کہ یہ تے میرے دشمنان دا انہاں لوگاں دا مداح بن گیا ہے جنہاں کو مینوں خطرہ ہے، تو اس نے کہا جی کہ میں تیری اچھی طرح علاج کراں گا. بیڑیاں پہنا دیتیاں، اس نے جیل اندر ڈال دیتا. امام صاحب نو خبر ملی کہ اس نے اس طرح مطاف چے کھڑے ہو کے بادشاہ دے شاعر نے میری تعریف کیتی، سزا دے طور چے بادشاہ نے قید خانے چے ڈال دیتا، بیوی پیچھے موجود ہے، بچے پیچھے موجود ہے. آپ نے نا ایک اشرفیاں دی تھیلی اس نو بطور تحفہ بھیجی تے نال ایک رکا لکھیا کہ تیرا شکریہ کہ تو حق دے نال کھڑا ہونے دی جسارت کیتی ہے. تیری بیوی گھر دے اندر بھوکی ہے، تیریاں بچیاں بچے بھوکے نے، اے میری طرفوں تحفہ ہے، تو انہاں دی خدمت چے پیش کر دے. تو تے اس وقت بیڑیاں اندر آ زندان دے اندر موجود آ. تے اس نے نا آپ تے خادم کو لو تھیلی پکڑی، چومیا، سینے نہ لگایا، اس خط نو اپنی جیب اندر ڈال لیا تے تھیلی لٹا دیتی. تے فرمایا امام نو جا کے کہہ دینا کہ ساری زندگی انہاں سکیاں تے اشرفیاں دے نیم البدل چے میں تواڈے خلاف اشعار آکھے نے، اج ایک دفعہ بے لوس ہو کے تے میں حسین دے بیٹے دی حمایت دی اندر چند شعر آکھے نہ پتہ تے ہون چلے آئے کہ شاعری کس طرح میں مسا تے ہون آیا ہے. وہ حفیظ جلندری علیہ رحمان نے کیا سی نا، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، کہندا میں ڈر گیا کہ اگر میں حق دے نال کھڑا ہو گیا کتے غربت میرے پیراں چ نہ آ جائے، بیڑیاں نہ پی جان غربت دیاں مینوں. میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. کہندا ہوں سوچنا تے کمب کے رہ جاندا دل، کیونکہ بڈھا جو ہو چکیاں. کہندا مجھے اس امر سے نہ تھی کچھ آگاہی، کہندا ایدی تے خبر ہی نہیں سی مینوں، مجھے اس امر سے نہ تھی کچھ آگاہی کہ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. یہ دنیا ہے تے کتا بھی بھوکا نہیں سوندا. یہ تیری میری سوچ ہے، تیری میری منطق ہے، تیرا میرا فلسفہ ہے کہ اگر میں سچ بولنے لگ پیا پھر روٹی کتوں آئے گی، رزق کس طرح چلے گا، گھر بار تا چولہا کنج روشن ہوئے گا. واللہ خیر الرازقین، وہ میرا اللہ یار اوپر بیٹھا ہے، وہ نہ چاہے تے ساری دنیا زور لگا لوے تے تیرے منہ دی اندر لقمہ نہیں اتار سکتی، تے وہ چاہے تے ساری دنیا زور لگا لے تے تیرا لقمہ کھینچ نہیں سکتی. یہ میرے رب دی قدرت ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نصر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، وہی ہے جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. 18 محرم الحرام شہادت حضرت امام زین العابدین سی. میں انہاں دی نسبت دے نال چند ایک باتاں کیتیاں نے. دعائے ہے کہ اللہ رب العزت مینوں انہاں دی سیرت بیان کر کے تانوں سن کے مینوں ان عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اپنیاں زندگیاں چمکانے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.